تحصى عجائبہ ولا تبلی غرائبہ، قرآن کے تعارف، قرآن کے اندر نظم ہی نظم ہے، کمال دقت ہے قرآن مجید کے ظاہر میں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے حسن ظاہر قرآن کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اعجاز عددی کے قرآن کو بات کرتے ہوئے۔ کب کی تھی نہیں معلوم، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ بات ہو چکی ہے کہ قرآن مجید میں کون سا لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے، یاد ہے؟ حافظوں میں موجود ہے۔ میں آپ کی حیرت، چہروں پہ حیرت اور استعجاب نمایاں ہے، اس کا مطلب حافظے ساتھ نہیں دے رہے، یا شاید کہیں میں غلطی کیوں میرا حافظہ ساتھ نہیں دے رہا کہ میں نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کی آپ کی خدمت میں۔ استاد علامہ جوادی عامری فرماتے ہیں کہ انسان کے بارے میں دو قول پائے جاتے ہیں کہ یہ لفظ کہاں سے مشتق ہوا، روٹ ورڈ کیا ہے، کہاں سے بنا۔ بعض کہتے ہیں علماء ادبا کہ لفظ انسان انس سے بنا ہے، انس، اور بعض کہتے ہیں نہیں نسیان سے بنا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے والا انسان نسیان سے بنا ہے، درحالی کہ کبھی زندگی میں نہیں بھولے، حافظ قرآن ہیں، حافظ کتب احادیث ہیں، اور جیسے چشمہ بہ رہا ہوتا ہے مسلسل۔ تو اب نہیں معلوم کہاں نسیان واقع ہوا، لیکن جہاں بھی نسیان واقع ہوا ہم ایک مرتبہ ذکر کر لیں، صلوات پڑھیے خاندان فاتح۔ محمد بلندر سلام۔ ہمارے یہاں جو کتب تعریف کی جاتی ہیں یا کتب تصنیف کی جاتی ہیں، لکھنے والا ایک ہوتا ہے اور وہ تسلسل کے ساتھ لکھتا ہے، شروع سے لے کے آخر تک۔ سال میں کتاب مکمل ہو جائے، 6 مہینوں میں یا 2 سال لگ جائیں، لیکن قرآن مجید جہاں دیگر امتیازات رکھتا ہے ان میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ قرآن مجید ایک پارچے نازل نہیں ہوا یکجا اکٹھا، بلکہ قسطوں میں، آیتوں کی شکل میں۔ اور قرآن مجید کو نازل ہوتے ہوتے 23 سال لگ گئے۔ مختلف حالات تھے جن میں قرآن نازل ہوا، کبھی رسول جنگ میں ہیں، شتر کے اوپر سوار ہیں، قرآن مجید کی آیات نازل ہو رہی ہیں، کبھی گھر میں بیٹھے ہیں، کبھی دیس میں، کبھی پردیس میں، کبھی صبح ہے، کبھی شام ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، نہ وقت معین ہے، نہ جگہ معین ہے، نہ حالت معین ہے، کبھی کہاں 23 سال لگ گئے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے۔ لیکن نظم کتنا ہے قرآن کے اندر، ربط کتنا ہے، ہم آہنگی کتنی ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ مصر کے ایک مایہ ناز عالم نے ایک کتاب تحریر کی 3 جلدوں پر مشتمل، اعجاز عددی قرآن، 3 ضخیم جلدیں، وہاں انہوں نے سینکڑوں نمونے پیش کیے قرآن مجید کے اعجاز عددی پر۔ جو چیلنج دیا پروردگار نے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے علاوہ کسی اور کا یہ کلام ہوتا تو تم اس میں جگہ جگہ اختلاف پاتے، لیکن چونکہ میرا کلام ہے لہذا اس میں اختلاف نہیں ہے، پروردگار نے فرمایا۔ اور آپ دیکھ لیجئے اس کے باوجود کہ 23 سالوں میں نازل ہوا، مختلف حالات میں، مختلف اوقات میں، لیکن کتنا نظم ہے، ذرا سا۔ میں بچوں کے لیے باتیں کر رہا ہوں، جوانوں کے لیے باتیں کر رہا ہوں، یہ بزرگان تو اب ہمارے لیے اساتید کا درجہ رکھتے ہیں کہ خود ہم طفل مکتب تھے جب سے ان کے محضر میں حاضر ہونا شروع کیا۔ پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ قرآن مجید میں بسم اللہ سے لے کے والناس تک 6236 آیات ہیں۔ ذرا سا میرا ساتھ دیجئے، ان 6236 آیات میں لفظ دنیا کتنی مرتبہ، چونکہ ہم دنیا میں تو دنیا سے شروع کرتے ہیں، کتنی مرتبہ استعمال ہوا؟ 115 مرتبہ۔ اب بتائیے دنیا کے مقابلے میں کون سا لفظ ہے؟ آخرت۔
مولانا جناب عمران صاحب بھی موجود ہیں، موجب المفارس بھی آپ کے گھروں میں ممکن ہے ہو، آپ گن لیجئے، چیک کر لیجئے، محفوظ کر رہے ہیں گفتگو کو تو تصدیق بھی کر لیجئے۔ دنیا 115 مرتبہ آیا قرآن مجید میں، دنیا کے مقابلے میں آخرت ہے، لفظ آخرت بھی قرآن مجید میں 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ موت کا ذکر قرآن مجید میں 71 مرتبہ آیا ہے، اور موت کے مقابلے میں حیات ہے، زندگی، عربی میں حیات کہتے ہیں، لفظ حیات بھی قرآن مجید میں 71 مرتبہ آیا ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ اتفاق نہیں ہے، جو کہ کائنات میں اتفاق نامی چیز وجود نہیں رکھتی، یہ اتفاق نہیں ہے۔ شیاطین کا ذکر قرآن مجید میں 68 مرتبہ آیا ہے۔ شیاطین کے مقابلے میں کون سی مخلوق ہے؟ ملائکہ۔ گن لیجیے قرآن مجید میں شروع سے لے کے آخر تک ملائکہ کا ذکر بھی 68 مرتبہ آیا ہے۔ ابلیس کا ذکر 11 مرتبہ آیا ہے، اور قرآن مجید میں انسان کو اللہ کی پناہ میں جانے کا حکم بھی 11 مرتبہ آیا ہے۔ آپ کے سروں کے اوپر کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہیں۔ آسمان کو سما کہتے ہیں، لفظ سماوات قرآن مجید میں 7 مرتبہ استعمال ہوا۔ کتنے سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ وہ باتیں کی جائے جو یاد بھی رہے حافظے میں۔ 365 دن کو عربی میں یوم کہتے ہیں، پورے قرآن مجید میں لفظ یوم 365 مرتبہ استعمال ہوا۔ مہینے کتنے سال میں؟ 12 مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں، لفظ شہر قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ کتنے گھنٹے دن اور رات میں؟ 24 گھنٹے کو عربی میں ساعت کہا جاتا ہے، لفظ ساعت قرآن مجید میں 24 مرتبہ استعمال ہوا۔ اتفاق ہے، صادق آل محمد قرآن فرماتے ہیں اپنے بیان میں کہ مومن کی 5 علامات ہیں، اصول کافی میں بیان فرمایا۔ 5 میں سے پہلی علامت یہ کہ مومن دن اور رات میں کل ملا کر 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، لفظ صلاۃ قرآن مجید میں 51 مرتبہ استعمال ہوا۔ ان 51 رکعتوں میں سے کتنی رکعتیں واجب ہیں ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر جو بھی بالغ ہے؟ 17 رکعتیں واجب ہیں، اور ہر رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2۔ تو کتنے سجدے واجب ہوئے ہر انسان پر؟ 34 سجدے واجب ہیں جو بھی مسلمان ہیں۔ قرآن فرما رہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ جو تارک الصلاۃ ہے قرآن مجید کی نگاہ میں مشرک ہے۔ 34 سجدے ہر حال میں ہر مسلمان پر واجب ہے، لفظ سجدہ قرآن مجید میں 34 مرتبہ استعمال ہوا۔ اتفاق نہیں ہے، پیغام ہے۔ فرقے کتنے ہو گئے ہیں امت مسلمہ کے؟ 72۔ ذہن میں رکھے 23 سالوں میں نازل ہوا قرآن، مختلف حالات میں ٹکڑوں کی شکل میں مختلف اوقات میں نازل ہوا، لیکن اس کے باوجود اتنا گہرا نظم ہے۔ لفظ فرقہ قرآن مجید میں 72 مرتبہ استعمال ہوا۔ پیغمبر کے جانشین کتنے ہیں؟ 12۔ جانشین کے لیے لفظ وسیع استعمال ہوتا ہے، لفظ وسیع قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ امام کتنے ہیں جن کی امامت کا اعلان میدان خم غدیر میں پیغمبر اسلام نے فرمایا؟ 12 ہیں۔ لفظ امام بھی قرآن مجید میں شروع سے لے کے آخر تک 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ جو ان 12 ائمہ کو مانتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں۔ لفظ شیعہ بھی قرآن مجید میں شروع سے لے کے آخر تک 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ اتفاق نہیں ہے، قطعاً اتفاق نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اعجاز عددی ہے، یہ ظاہر ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کی معراج ہے، لیکن جو سورہ آپ کے سامنے پڑھا ہے 8 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اگرچہ یہ سورہ آغاز میں نازل ہوا، مکی سورہ ہے، لیکن ترتیب میں اس کو آخر میں رکھا گیا، اس لیے 30ویں پارے میں 55واں نمبر دیا گیا، بالکل آخری مراحل میں۔ 8 آیتیں، اور پہلی 3 آیتوں میں اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی۔ پہلی قسم
درخت کی دوسری قسم درخت کی، یہ تو کل بیان کریں گے کہ درختوں میں سے بھی ان دو درختوں کا انتخاب اللہ نے کیوں کیا ہے۔ درخت انجیر میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ اللہ قسم اٹھا رہے ہزاروں درختوں کو چھوڑ کر، لاکھوں درختوں کو چھوڑ کر۔ درخت زیتون میں کیا خصوصیت ہے کل عرض کیا جائے گا، لیکن دو درختوں کی قسم اٹھائی فوراً بعد یا تو اللہ 4 درختوں کی قسم اٹھا لیتا یا 4 پہاڑوں کی قسم اٹھا لیتا، مختلف 4 پہاڑوں کے نام لے لیتا یا 4 شہروں کی۔ کیا ربط ہے؟ پہلے 2 درختوں کی قسم اٹھائی، پھر ایک پہاڑ کی قسم اٹھائی، اب تیسری قسم پہاڑ کی اٹھائی اور چوتھی قسم جا کر ایک شہر کی اٹھائی۔ مجھے 2 درختوں کی قسم، ایک پہاڑ کی قسم اور ایک شہر کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کیا ربط ہے ان 2 درختوں میں اور پہاڑ میں اور شہر میں؟ اب یہ جوانوں کی ذمہ داری ہے، یہ ہوم ورک ان کا کل تک کے لیے کہ سوچتے رہیں، تدبر کرتے رہیں کہ آخر کیا رابطہ ہے۔ اگر مائل ہے تدبر پر تو صلوات پڑھیں خاندان فاطمہ کو۔ لیکن ہم جب تک کہ آپ سوچ کے نتیجہ دیں گے، پہلا مرحلہ مکمل کر لیتے ہیں جو ایام کے لیے ہم نے طے کیا ہے کہ یہ ہستی کون ہے جس کے ایام منائے جا رہے ہیں کہ آپ اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر صف عزا پہ آ کے بیٹھ گئے۔ یہ شخصیت کون ہے، کس درجہ اہم ہے کہ آپ اپنی ساری مصروفیتوں کو چھوڑ کر، اپنی تھکاوٹ اور خستگی کو فراموش کر کے، اپنی بیماری کو چھوڑ کر صف عزا پہ آ کے بیٹھے ہیں۔ کس کی یاد منانے کے لیے؟ کون ہے؟ اللہ نے انہیں کیوں بھیجا؟ کس مقصد کے لیے؟ جس مقصد کے لیے اللہ نے اس شخصیت کو بھیجا، کیا یہ شخصیت وہ مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی یا نہ ہوئی؟ اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس شخصیت نے کون سا انداز اختیار کیا، کیا حکمت عملی اختیار کی؟ کوشش کیا جائے کہ اسے بیان کیا جائے۔ کل جو گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کی وہ تعارف کے حوالے سے، ابتدائی تعارف کون ہے، کیوں اتنا ادب ہے اس ہستی کا؟ کیونکہ پوری کائنات میں کون سی ایسی خاتون ہے کہ جس کا والد اس کے احترام میں کھڑا ہو؟ انبیاء میں کوئی مثال نہیں ملتی، ائمہ میں کوئی مثال نہیں ملتی، اولیاء میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ پیغمبر کا ہر عمل شرعی اعتبار سے امت کے لیے یا واجب ہے یا مستحب ہے۔ قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، یہ سنت ہے۔ اور سنت کی 2 قسمیں، سنت یا واجب ہے یا مستحب ہے۔ ایک کام جو معصوم نے انجام دیا، ایک کام جو معصوم نے کہا، ایک کام جو معصوم کے سامنے ہوا اور معصوم خاموش رہے، مطلب راضی ہیں، یہ سنت کہلائے گا۔ سنت یا واجب ہے یا مستحب ہے۔ پوری زندگی میں باقی جتنی بھی سنتیں ہیں کبھی رسول اللہ نے انجام دی، کبھی انجام نہیں دی۔ ایک ایسا کام ہے جسے پیغمبر اکرام اسلام نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں چھوڑا۔ کون سا کام؟ جب بھی فاطمہ آئی ہوں ہمیشہ پیغمبر اسلام ادب میں، تعظیم میں، احترام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بس پیغمبر کے لیے عمل سنت ہے، ہمارے لیے نہ سنت نہیں ہے۔ کوئی کتاب دیکھ لیجیے، کسی کتاب میں پیغمبر کے اس عمل کو امت کے لیے سنت قرار نہیں دیا گیا، ورنہ سارے والدین مستحب سمجھ کے کھڑے ہوتے جتنے بھی باپ ہیں۔ یہ عمل خاص ہے ذات رسول کے لیے۔ بہت سارے کام خاص ہیں۔ نماز شب، نماز تہجد ہم مستحب کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ پیغمبر بھی پہلے نماز تہجد کو مستحب کی نیت سے پڑھتے تھے، لیکن جیسے ہی پیغمبر کے ہاں ذات فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی، امر خدا جاری ہوا کہ اے رسول آج سے آپ نے نماز تہجد کو واجب کی نیت سے ادا کرنا ہے۔
یہ خصوصیات ہیں، یہ وہ خاص عمل ہیں جو پیغمبر کے اس کائنات میں صرف ایک ذات کے لیے اسوہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب نہیں ہے۔ کل میں نے کھڑے ہونے کی ایک وجہ عرض کی ہے کہ وہ شے اتنی باعظمت ہے، اور آج ذہن میں ایک اور بات آئی تو عرض کر کے آگے بڑھ جاتا کہ اگر مثلا یہ ملک صاحب تشریف فرما اور ان کے سامنے یہ بچہ، اگر یہ بچہ ملک صاحب کچھ چیز دے تو وہ تھوڑا سا آگے بڑھ کے اگر فاصلہ بھی ہے تو بیٹھے بیٹھے لے لے لی، لیکن اگر کوئی چھوٹا ہے رتبے میں مقام ہے اور کوئی بزرگ اور بڑا اسے دے تو پھر وہ بیٹھے بیٹھے نہیں لے گا، لپکے گا نہیں، آگے اٹھ کے آئے گا پھر دے گا۔ جیسی فاطمہ سامنے آتی تھی پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کو یاد آ جاتا تھا کہ اللہ نے عطا کیا، اللہ نے مجھے بلایا فاطمہ منتقل کرنے کے لیے، اس لیے ہمیشہ آگے بڑھ کے تحویل میں لیتے تھے، استقبال کرتے تھے۔ صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ پر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ عطا کا مفہوم کسی حد تک روشن ہو گیا، اور جب عطا روشن ہوا تو کوثر کا مفہوم بھی واضح ہو گیا۔ اب معنی کر دیجئے کیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ ظاہر ہے ہم نے ترجمے کی روش کو بھی دیکھیں، سبھی ہم علوم قرآن کے طالب علم ہیں، تو ذرا سا غور کر لیتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ہم نے؟ مثلا بعض آیات ہیں جو آپ قصر سے پڑھتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ، میں نے نہیں خلق کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے، تو وہاں خلقنا کیوں نہیں کہا؟ کیا کہا؟ خلقتو۔ کبھی اللہ خود کو میں کہتا ہے، کبھی ہم کہتا ہے۔ کیا اللہ مزاج کے تابع ہے، جسے ہم اپنی زبان میں موڈ کہتے ہیں، کہ جیسے ہم کبھی خود کو میں کہہ دیتے ہیں، کبھی موج میں ہوتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں؟ جیسے مثلا بعض افراد توحید کا عقیدہ، یہاں سے پھر انسان کا ظاہر اس کے باطن کا عکاس ہوتا ہے۔ ہم اپنے کلام میں کبھی کبھی کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ کو ہماری کون سی ادا پسند آ جائے، یہ لفظ کہہ کے ہم کتنی توہین کرتے ہیں حق تعالیٰ کی۔ کون سی ادا پسند آ جائے، یا تو پھر اللہ حسیب نہیں ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر اچھائی دیکھے گا کرے گا اس کا نتیجہ دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا نتیجہ دیکھے گا۔ نعوذ باللہ، ہمارا تصور توحید جیسے امام زمانہ کے بارے میں ہم نے عقیدہ ایک خاص بنایا ہوا ہے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ تھوڑا سا ہم اس طرف چل پڑے۔ محمد بلند کر صلوات۔ ایک عقیدہ توحید ہے، ایک عقیدہ نبوت ہے، ایک عقیدہ امامت ہے۔ امامت کا عقیدہ اصولاً ہمیں قرآن سے لینا چاہیے، لیکن کبھی ہم کلچر سے لے لیتے ہیں، اپنی فرہنگ، اپنے روزمرہ، اپنے رہن سہن، اپنے اندر سے وہ عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ جیسے ہم معصومین علیہ السلام کے بارے میں کبھی مسائل پڑھتے ہوئے، فضائل پڑھتے ہوئے، اندر کی باتیں جو ہمارے گھر میں پیش آتی ہیں، وہی لب و لہجہ، وہی انداز، اسی کو ہم فضیلت کس لیے پھر اس میں سے چونکہ خود ساختہ ہے، خدا ساختہ نہیں ہے، اس لیے پھر اس میں ہمیں نقص نظر آتا ہے، کمی رہ جاتا ہے، اور تعریف کرتے ہوئے توہین کر جاتا ہے۔ امام زمانہ کہاں رہ رہے ہیں؟ مثلاً وہ جزیرہ برموڈا میں، جو بحر اوقیانوس، بحر اطلس اور جزیرہ فلوریڈا، ان کے بیچ ایک ٹرینگل ہے جو بیچ میں وسط میں، یہاں پہ امام، اور ہم بڑے فخر سے بعض افراد تعارف کرواتے ہیں، کتابیں بھی لکھی ہیں۔
وہاں پہ امام زمانہ کا قیام ہے، اور پھر کیا خوشی سے بتاتے ہیں لوگوں کو، اوپر سے جو جہاز گزرتا ہے، سنا نا، غرق ہو جاتا ہے، نہ کوئی بحری جہاز بچا ہے نہ ہوائی جہاز بچا ہے۔ یہ عقیدہ امامت کہاں سے لیا ہم نے؟ یہ سندھ اور پنجاب کے جو وڈیرے ہیں کہ جو اپنی دیہات سے، بستی سے، اپنی زمینوں میں سے کسی کو نہیں گزرنے دیتے، اگر کوئی گزرے گا تو پھر اس کا برا حال کر دیا جائے گا۔ ایک طرف ہم لفظ استعمال کرتے ہیں منجی عالم بشریت، کائنات کا مشکل کشا۔ اگر آج کا باشعور نوجوان، یورپ کا مہذب، مثقف، تعلیم یافتہ اور پڑھا لکھا جوان آپ پکڑ کے پلٹ کے آپ سے پوچھ لے کہ کیسا منجی عالم بشریت ہے جو لوگوں کو غرق کرنے میں مصروف ہے، ڈبونے میں مصروف ہے، مارنے میں مصروف ہے، بتائیے کیا جواب دیں گے؟ عقیدہ قرآن سے لینا ہے، نہ کلچر سے، نہ سوسائٹی سے، نہ معاشرے سے۔ عقیدہ توحید بھی پتہ نہیں اللہ کو ہماری کون سی ادا پسند آ جائے۔ نعوذ باللہ میں ایسی باتیں ممبر سے نہیں عرض کیا کرتا، لیکن مجبوراً اب بات چھڑی ہے تو عرض کر رہا ہوں۔ جیسے کبھی ہمارے ہاں یہ سیاستدان اور وڈیرے طوائفوں کو بلاتے ہیں اور پھر انہیں ان کی کوئی ادا پسند ہے، نعوذ باللہ خدا کو ادائیں پسند، در حالی کہ خدا حسیب ہے، ایک ایک عمل کا حساب ہو رہا ہے جس کی روشنی میں جزا اور سزا مرتب ہو رہی ہے۔ نہ ایسا نہیں ہے۔ تو جیسے کبھی ہم تھوڑا سا اچھی ہو کیفیت ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں خود کو، کبھی میں کہہ دیتے ہیں، تو اللہ تو مزاج کے تابع نہیں، تو پھر اللہ کیوں خود کو کبھی میں کہتا کبھی ہم کہتے؟ آپ کا سکوت بتا رہے کہ آپ کافی زیادہ ناراض ہو گئے۔ کب اللہ اپنے لیے میں کہتا ہے، کب اللہ اپنے لیے ہم کہتا ہے؟ علوم قرآن میں وہ موارد بیان کیے گئے ہیں کہ کب کب اللہ اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کرتا ہے اور کب کب اللہ اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ جب بھی اللہ، ایک مورد عرض کر رہا ہوں، جب بھی اللہ کسی عمل کو وسیلے کے بغیر انجام دے تب میں کہتا ہے، اور جب اللہ کسی عمل کو وسیلے کے ذریعے انجام دے پھر ہم کہتا ہے۔ اب اگر یہ بات پہنچی ہے تو میرے ساتھ مل کے معنی کیجئے، اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرَ۔ اصولاً پروردگار کو یوں فرمانا چاہیے تھا، اِنِّي أَعْطَيْتُكَ الْكَوْثَرَ، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، لیکن نہ خدا حکیم کیا فرما رہے ہیں، ہم نے، میں نے نہیں۔ کیا نتیجہ ملا؟ نتیجہ یہ کہ ہم نے، جب خدا نے فرمایا تو مطلب یہ کہ اس کام کو اللہ نے وسیلے کے ذریعے انجام دیا، یعنی انتقال نور فاطمی اور تحویل نور فاطمی، اس مقصد کے لیے اللہ نے کسی کو وسیلہ بنایا اور اس وسیلے کے ذریعے سے یہ نور پیغمبر تک منتقل کیا۔ یہ جوہر، یہ گوہر، یہ صدف، یہ موتی پیغمبر کو منتقل کرنے کے لیے کسی کو وسیلہ بنایا، اس لیے اِنَّا فرمایا۔ اسے وسیلہ بنایا، کسے وسیلہ بنایا؟ کسی نبی کو نہ، وہ تو خود سیدہ کے کلام سے روشن ہو گیا کہ تحویل نور فاطمی کے لیے کوئی نبی وسیلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ورنہ اللہ نور فاطمہ کو اس درخت میں منتقل نہ کرتا، انبیاء کے اسلاف سے گزارتا۔ لیکن نہ، غیرت الہیہ نے گوارا نہیں کیا کہ نور فاطمہ کو انبیاء کے اسلاف سے گزارے، بلکہ اس درخت میں منتقل کیا اور وہاں پیغمبر کو بلایا۔ کسی فرشتے کو بھی وسیلہ منتخب نہیں کیا۔ اگر فرشتے کو وسیلہ بنانا ہوتا تو جبرائیل کے ذریعے میوہ بھیج دیتا، لیکن نہ، غیرت الہیہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جس میوے میں نور فاطمہ کو منتقل کیا ہے، اس
اس میوے کو سردار ملائکہ جبرائیل کے ہاتھ لگ جائے تو پھر عقل حیران ہے کہ جب نہ کسی نبی کو وسیلہ بنایا نہ کسی فرشتے کو وسیلہ بنایا، اور پھر کیوں پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے فاطمہ آپ کو کوثر عطا کی، کسے وسیلہ بنایا؟ کون بن جاتا ہے؟ تنہا ایک ذات ہے جسے اللہ نے اس عطیہ اور عطا کو اپنے محبوب کو منتقل کرنے کے لیے وسیلہ اختیار کیا، اور اس ہستی کا نام ہے خدیجہ ابن خویلد۔ اور جوانوں کو حق ہے کہ سوچیں اور کریں، اور لازم نہیں ہے کہ مجلس کے بعد نہ وسط گفتگو میں کوئی بھی سوال ذہن میں پوچھے کہ جب اللہ کسی نبی کو وسیلہ نہیں بنا رہا، جب کوئی فرشتہ وسیلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو آخر اس بی بی میں ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اسے بطور وسیلہ چن لیا؟ تو وہ خصوصیت باقی سیدہ کا کردار، آپ کی نجابت، آپ کی عظمت، آپ کا فضل و شرف اپنی جگہ پہ، وہ پھر کبھی عرض کر دیا جائے گا، لیکن وہ صرف نام سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ کیوں اللہ نے اس بی بی کو وسیلہ بنایا۔ اس لیے کہ اگر آپ لغت اٹھائیں گے، فقہ اللغہ ہے، لسان العرب ہے، قاموس ہے، کوئی بھی لغت کی بڑی کتاب اٹھائیں اور جا کر خدیج یا خدیجہ کا معنی دیکھیں۔ خدیج یا خدیجہ اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنی ماں کے بطن میں، اپنی ماں کے شکم میں 4 مہینے گزارے ہوں، اور اس سے پہلے کہ 5واں مہینہ شروع ہو وہ دنیا میں آ جائے۔ جناب خدیجہ کا نام بھی والدین نے اسی لیے خدیجہ رکھا ہے کہ یہ بی بی اپنی ماں کے بطن میں فقط 4 ماہ تک رہیں اور دنیا میں تشریف لے آئیں، ولادت ہو گئی۔ کیوں اللہ نے اس بی بی کو اس مختصر عرصے کے لیے اپنی ماں کے بطن میں رکھا اور آپ کو خدیجہ کہا گیا؟ اس لیے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ 4 مہینے مکمل ہونے کے بعد جنین کی خوراک بطن مادر میں بدل جاتی ہے، اور اب وہ چیز خوراک بننا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے خاتون سال کے بہت سارے دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ جناب خدیجہ کی اپنی ماں کے بطن میں خوراک بدلتی، غذا بدلتی، اللہ نے دنیا میں بھیج دیا، کیونکہ اس بی بی نے مستقبل میں اس ہستی کے لیے ماں بننا ہے کہ جسے کائنات میں بطول کہا جاتا ہے۔ کیا ادب فاطمہ ہے، کیا مقام فاطمہ ہے، کیا احترام فاطمہ ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ تو ذات فاطمہ ہے۔ پھر اللہ جس شے کو منسوب کرتا چلا گیا ذات فاطمہ کے ساتھ، وہ خود ایک خاص احترام کا حقدار بن گئی۔ ابھی یہاں ہم کافی تعداد میں ہیں، بیٹھے ہیں علوی برادران کی گھر میں۔ میں نے شاید یہ بات پہلے کبھی کہی یا نہیں کی، لیکن کبھی کبھی تو ہم اکیلے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ کبھی ایسے ہوئے کہ آپ اکیلے ہوئے ہوں؟ کبھی نہیں ہوا۔ انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ 2 سال ہیں کرام کاتبین جو مسلسل لکھے جا رہے ہیں، قلم نہیں رکتا ان کا، بلوغت سے لے کر جب تک آخری سانس ہے جسد میں تو دھڑا دھڑ لکھے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کتنی جلدیں بن گئی ہیں۔ تو قیامت کے دن فرمایا جائے گا، قرآن مجید کی آیت ہے کہ یہ اس کی گردن میں ڈال دو، کفا لنفسک حسیبا، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے خود کافی، اقرا کتاب، پروردگار فرمائے گا خود پڑھ، ایک ایک بات کو پڑھ جو تو کرتا رہا۔ تو انسان تعجب کرے گا کہ پروردگار نہ تو نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات چھوڑی ہے، اکیلا نہیں، مسلسل لکھنے والے ساتھ ہیں۔ تو اب دنیا سے چلا گیا، قبر میں اتار دیا گیا، اب تو اکیلا ہو گیا۔
آپ لکھتے ہیں نا قبرستان کے باہر، بعض قبروں کے باہر یا پورے قبرستان کے باہر کیا؟ آخری آرامگاہ۔ آرامگاہ وہ ہوتی ہے جہاں کوئی آ کے ڈسٹرب نہ کرے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، آرامگاہ نہیں، ڈیوٹی بدل گئی۔ جہاں کرامن کاتبین تھے وہاں منکر و نکیر پہنچ گئے، اور قبر میں آپ اکیلے نہیں، انشاءاللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور قبر میں آپ رہیں گے تو منکر و نکیر ساتھ ہیں، اور جب اٹھیں گے تو اکیلے اٹھیں گے خود سے یا کوئی اٹھائے گا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اٹھائے گا کون؟ فرشتے۔ اب حشر میں جگہ جگہ پر کون کھڑا ہے انتظامات چلانے کے لیے؟ فرشتے ہیں۔ آگے پولیس صراط ہے، پولیس صراط پہ بھی کون ہیں جو جن سے خدا کہہ رہے کہ واقفو ہوں، انہیں روکو، انہم مسئولون، ان سے سوال کرو، ولایت معصومین سے متعلق سوال کرنے والے کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ آگے جنت اور جہنم کے دروازوں پہ کون کھڑے ہیں؟ اور جنت اور جہنم کے اندر انتظامات کون چلا رہے ہیں؟ جنت کے سردار جناب رضوان فرشتے ہیں، جہنم کے رئیس اور سردار مالک جن کا قرآن نے بیان دیا فرشتے ہیں۔ مقام فکر ہے کہ زندگی میں مہد سے لے کے لحد تک، پھر قبر میں، برزخ میں، آخرت میں، جنت و جہنم کے دروازوں پر، پل صراط میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر اللہ کے معصوم فرشتے کھڑے ہوئے نہ ہوں سارے انتظامات کو چلانے کے لیے۔ لیکن ان تمام مقامات میں سے ایک مقام بچ جاتا ہے جہاں کوئی معصوم فرشتہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور وہ کون سا مقام ہے؟ حوض کوثر۔ یہ ایک جگہ جہاں آپ کو کوئی فرشتہ نظر نہیں آئے گا، ورنہ ہر مقام پر فرشتے ہیں۔ یہاں کون ہے؟ پیغمبر، علی، حسن، حسین، دست عدد جوڑ کر خدا حکیم سے سوال کر تو پروردگار جب دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، برزخ میں، جنت و جہنم میں، پل صراط ہر مقام پر فرشتوں کو کھڑا کیا، تو اس ایک جگہ پر بھی فرشتوں کو کھڑا کر دیا ہوتا، ان کی ڈیوٹی لگا دی ہوتی، لیکن خدا حکیم نے غیرت الہیہ نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ جس حوض کو ذات فاطمہ کے ساتھ منسوب کر دیا، جہاں کوئی معصوم فرشتہ کھڑا ہوگا، اسی بی بی کے بابا ہوں گے، اسی بی بی کے شوہر ہوں گے، اسی بی بی کے بیٹے ہوں گے۔ اس نسبت کا احترام ہے، وہ ذات فاطمہ ہے، ان کا احترام فہم بشر میں نہیں آ سکتا، اور جس شے کو اللہ منسوب کر رہا ہے اس ہستی کے ساتھ خود اس کا احترام۔ اور یہ امام اہل سنت جناب زمخشری فرماتے ہیں، صاحب تفسیر کشاف، سورہ مبارکہ دہر کی تفسیر کے ضمن کہ اللہ نے جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، انسان کو جو وعد و وعید دیا کہ میں جنت میں آپ کو یہ دوں گا، ان کو منتشر کر کے ایک ایک دو دو چار چار کر کے پورے قرآن مجید میں بیان کیا، لیکن سورہ مبارکہ دہر میں ساری جنت کی نعمتوں کو ایک ساتھ بیان کیا، یکجا کر دیا۔ لیکن عجیب یہ ہے کہ اللہ جس سورہ میں ساری جنت کی نعمتوں کو اکٹھا کر رہا ہے، ایک نعمت کو چھوڑ دیا۔ کون سی نعمت؟ حور جنت میں، حور جنت۔ شیخ مسجد میں سر جھکاتا ہے، اقبال کہتے ہیں جو سب سے بڑی تڑپ ہے جس کے لیے وہ خود کی اپنے بھی چیتڑے اڑا دیتا ہے، خود کو بھی ہلاک کر دیتا ہے، نابود کر دیتا ہے اسی حور کی خواہش میں۔ اور اقبال کیا فرماتے کہ شیخ مسجد میں سر جھکاتا ہے، حور جنت میں کانپ جاتی ہے۔ خدا عادل ہے، اسے حور کی خواہش ہے، تو کیا اللہ حور پر ظلم کرے گا کہ ایسا وحشی اور درندہ؟ کیا حور کے لیے خدا رحمان نہیں ہے، رحیم نہیں ہے کہ ایسا فرد ہمیشہ کے لیے ایک حور کے سپرد کر دے؟ حور جنت میں کانپ جاتی ہے۔ جناب یہ کہا کہ جناب زمخشری نے کہ اللہ نے سورہ دہر میں جنت کی ساری نعمتوں کو بیان کی، ایک کو چھوڑ دیا، پورے جنت کا۔ کیوں؟ کیا فلسفہ ہے؟ کیسے کہ اللہ نے اس سورہ کو، سورہ دہر کو، سورہ انسان کو
سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں قصیدہ بنا کر بھیجا تو اب بی بی کی موجودگی میں کسی اور حور کا ذکر کرنا اللہ نے بے ادبی خیال کیا. ادب فاطمہ کی تعلیم خود خدا دے رہا ہے. یہ امر خدا ہے کہ پیغمبر ہمیشہ کھڑے ہو کے استقبال کریں. اور باقی آئمہ نے کیا فرمایا؟ اب وقت نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے ان کے داموں میں کہ عرض کروں. جسے جو ملا ہے وہ اسی طرح سے ملا ہے. اقبال کوئی جذباتی شاعر نہیں. اقبال نے جو بھی کہا ہے ابتدائی اشعار کو چھوڑ دیجیے, لیکن جیسا رشد اور اس درجے میں پہنچے, جو بھی کہا ہے سوچ سمجھ کے تول کے کہا. یہ معمولی بات نہیں, جذبات میں نہیں کہا کہ میں قیامت تک فاطمہ کی قبر کا طواف کرتا رہا, اور اگر اجازت ہوتی تو میں سجدے کرتا قبر فاطمہ. مادرا رہا اسوہ کامل بطول. اقبال تجھے پوری کائنات میں سے اور کوئی خاتون نظر نہیں آئی؟ ایک ہستی کے لیے کہا ہے کہ کائنات کی ہر ماں کے لیے, ہر ماں میں پھر مریم بھی, حوا بھی, سارا بھی, ہر ماں سب کے لیے اسوہ کاملہ ذات فاطمہ. اقبال کیوں مؤدب ہے؟ وہ اقبال جو اتنا جسور ہے, خود اپنے تعارف میں کہتا ہے کہ حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی, فرشتے دوڑتے ہوئے پروردگار کے پاس میری طرف سے شکایت لے کر گستاخ ہے. اقبال گستاخ ہے, گستاخ کرتا ہے فطرت کی ہنا بندی. روکو اس اقبال کو, سمجھاؤ کہ حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی, گستاخ ہے, کرتا ہے فطرت کی ہنا بندی. سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ, اس نے آدم کو سکھاتا ہے آداب خداوندی. سمجھاؤ, روکو. واقعی اقبال ایسے ہی ہے. اقبال عام فرد نہیں ہے, لیکن ایک دروازہ ایسا ہے کہ جہاں پہ آ کے مؤدب ہو گیا, ورنہ ہر جگہ اقبال خود کو کہتے ہیں ذہن رسا. ایسا ذہن اللہ نے مجھے عطا کیا ہے کہ جو وسعتوں میں ہر حد کو چیر کے چلا جاتا ہے. یہ اقبال بار بار اپنا تعارف دیکھ دیجیے, کلیات میں ذہن رسا کہا ہے. ایک جگہ پر آ کے عاجزی کا اظہار کیا. مولانا ابو العلا مودودی کے چچا یا والد لاہور میں مرحوم اقبال کی رہائش پر بیٹھے تھے, اور محرم کے ایام تھے, ماتمی جلوس گلی میں سے گزر رہا تھا, اور جیسے ہی ان کو نوحہ اور ماتم کی آواز آئی وہ گفتگو چھوڑ کر نیچے اتر آئے. مولانا بھی ان کے پیچھے آ گئے. اب وہ ماتمی حلقہ جو گزر رہا ہے اسی کے ساتھ سینہ کوبی میں مشغول ہو گئے, اور بہت دور تک چلتے رہے, اور مہمان تعجب کرتے رہے, یہاں تک کہ جب ان حدود سے وہ ماتمی جلوس باہر نکل گیا تو اب پلٹ کے واپس ہے. اس سے پہلے کہ وہ گفتگو شروع کرتے جو جسے چھوڑا تھا, مولانا نے سوال کیا کہ آپ کہیے سینہ کوبی کے بارے میں کیا نظریہ ہے, جائز سمجھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, کیسا سمجھتے ہیں؟ وہ اقبال جو ہمیشہ خود کو ذہن رسا کہتا تھا, ذہن رسا یعنی وسعتوں کو, آخری حدوں کو چیر کے آگے بڑھ جانے والا, کہ کچھ بتا سکتا نہیں, کچھ بتا, عاجز ہوں, عاصر ہوں, کچھ بتا سکتا نہیں. ذہن رسا مجبور ہے. وجہ مجبوری کیا ہے؟ کچھ بتا سکتا نہیں, ذہن رسا مجبور ہے. خوف چھا جاتا ہے دل پر مادر حسنین کا. یہ ادب ہے. اقبال کو وہاں سے تو آئے تو مگر مجھ کچھ نہیں ملا تھا. دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے, بڑے بڑے اساتذہ سے آئے تو کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. کیوں اتنی تواضع؟ کسی اور ہستی کے لیے نہیں کہا کہ میں قیامت تک طواف کروں.
میں سجدے بجا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اقبال کو سب کچھ یہیں سے ملا. اگر ممکن ہوا تو کل میں عرض کروں گا کہ کس کس کو کیا کیا عطا ہوا اس دروازے سے. ایک چیز جسے اقبال کی تلاش ہے، جس کے لیے اقبال نے اس ملک کا بھی خواب دیکھا تھا، بڑے دکھ سے نوحہ پڑا. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں. نماز روزہ قربانی و حج یہ سب باقی نہیں، تو باقی نہیں. یہ دکھ ہے اقبال. رگوں میں کون سا لہو تلاش کر رہا ہے اقبال؟ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج. تسبیح بھی دانے پہ دانہ گر رہا ہے، ٹوپی بھی سر پہ ہے، اور سب کچھ ہے، ماتھے پہ سجدے کا نشان بھی ہے، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، تہجد بھی ہے، تلاوت ہے، سب کچھ جسے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، تو نہیں. کون؟ شخصیت، کردار، خودی نہیں ہے. اس کی تلاش ہے اقبال کو. ظاہر ہے اقبال نے کچھ سوچا ہو. کیوں کہا مادراں را اسوہ کامل بطور. کائنات کی ساری ماؤں پر واجب ہے کہ فاطمہ کو اپنے لیے اسوہ قرار دے. آخر کیوں؟ کیا چاہیے اقبال کو کہ اگر ماں فاطمہ کو اسوہ بنائے گی تو ایسی اولاد معاشرے کو دے سکتی ہے؟ وہی جس کی اقبال کو تلاش ہے. فاطمہ اسوہ کاملہ ہے. کیا دیتی ہے فاطمہ؟ میں جوانوں سے باتیں کر رہا ہوں اور بس یہاں پہ اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. آج میں نے آپ کو زیادہ ضرورت سماعت دی، کچھ ایسی باتیں کہہ دی کہ جو بالکل ارادہ بھی نہیں تھا. آخر کیا وجہ ہے؟ آپ جوان سوچیں. آپ نے یہ روایت سنی ہوگی کہ سید سجاد جب بھی ابو الفضل عباس کے فرزند محفل میں داخل ہوتے تھے آپ تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے. ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ میں شک میں پڑ گیا کہ امام کسی کام سے کھڑے ہوئے اور پھر بیٹھ کے ارادہ ترک کر دیا یا اس بچے کے آنے پہ کھڑے ہوئے. تو میں اٹھا اور میں حضرت کے فرزند کو باہر لے گیا اور پھر دوبارہ ساتھ لایا تو میں نے دیکھا پھر کھڑے ہو گئے. یہاں تک کہ سیبارہ مجھے اطمینان ہو گیا کہ اسی بچے کے آنے پہ کھڑے ہوتے ہیں، ابو الفضل عباس کے فرزند کے آنے پہ کھڑے ہوتے ہیں. جب مجھے اطمینان ہوا وہ جو گفتگو کر رہے تھے امام سجاد اسے چھوڑا کہ سنو ابو حمزہ، اگر قیامت تک عباس کا فرزند آئے گا میں قیامت تک احترام میں کھڑا ہوتا رہوں گا. کیوں؟ اور کیا آپ نے وہاں فاطمہ ہے، جب بھی آئے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اور ادھر اپنے عصر کا محمد، اپنے عصر کا انسان کامل، اپنے عصر کا ولی خدا علی زین العابدین، جب بھی ابو الفضل عباس کے فرزند آتے ہیں احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ معصوم ہی اس راز کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں. یہ جاننے کے لیے سمجھنا ہوگا کہ عباس کون ہے اور ذات ابو الفضل عباس کا ذات فاطمہ سے رابطہ کیسا ہے. آج میں بس ایک جملہ عرض کر دوں گا، چند جملے اسی اجمال کی تفصیل میں عرض کر کے آپ سے اجازت لے لوں گا. جوان اپنے حافظوں میں یہ جملہ محفوظ کر لیں کہ فاطمہ الزہرا عطیہ پروردگار ہے، عطائے پروردگار ہے ذات فاطمہ، اور ابو الفضل العباس عطیہ فاطمہ الزہرا ہے. کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے اور کیا اثر ہے. اور عباس کیا ہے؟ شاید آج میں کچھ اشارے دوں اور یہیں پہ بات ختم ہو جائے گی. ایک دن اپنے بڑے بھائی کو عقیل کو علی ابن ابی طالب بھیجتے ہیں، جو آپ ماہر علم انساب عرب ڈھونڈو کسی ایسی خاتون کو کہ جو کربلا میں
میرے حسین کی فوج کا علمبردار بن سکے جس سے ایسا بیٹا بیٹا. گئے عقیل کس قبیلے کے پاس؟ قبیلے بنی کلاب کے پاس. ان کے سردار جناب حزام کے پاس ملاقات کی اور خواہش کا اظہار کیا. کہا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی علی کا رشتہ لے کے آیا. جناب حزام کھڑے ہو گئے. نے کہا کہ اس سے بڑا شرف ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ داماد مصطفیٰ ہمارا داماد بنے. ہم راضی کرنا. علی کی ایک شرط ہے کہ خاتون سے پوچھا جائے عباس کون ہے اور ابو الفضل عباس کا ذات فاطمہ سے کیا رشتہ ہے, کیا تعلق ہے, اور اپنی فوج کے علمبردار کو, اپنے بیٹے کی فوج کے علمبردار کو کس نے بھیجا اور کیسے اہتمام کیا. کہا کہ علی کہہ رہے ہیں کہ خاتون سے پوچھا جائے. ان کا نام بھی فاطمہ تھا, لقب ام البنین تھا, اور چونکہ اب ام البنین کی سیدہ کے بی بی کے ایام شہادت ہے تو یہ جملہ عرض کر دوں گا. کون سے پوچھا جائے, اگر وہ راضی ہیں تب عقد ہوگا. زوجہ کو بھیجا ام البنین کے پاس. کیا جواب دیا بی بی نے؟ کہ مجھے اس کو کچھ نہیں پتا, لیکن رات جب میں سو رہی تھی تو میں نے عالم خواب میں انتہائی نورانی چہرے والی بی بی کو دیکھا جنہوں نے میری پیشانی کا بوسہ لیا اور آگے بڑھ کے مجھ سے کہا ام البنین مبارک ہو کہ تم میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی ہو. کون ہے عباس؟ کیا تعلق ہے فاطمہ کے ساتھ؟ یہ بی بی جس نے اپنے ہاتھ سے زندگی میں 2 قمیصیں تیار کی ہیں, 2 کرتے, ایک علی کے لیے جو 9 سالوں میں اپنی زرہ کے نیچے پہنتے تھے حالت جنگ میں, اور بعد میں آئمہ کو منتقل ہوتا رہا وہی کرتا. دوسرا کس کے لیے جو بھی دنیا میں نہیں آیا. وصیت میں بھی ذکر ہے ابو الفضل عباس کا جو بھی پیدا نہیں ہوئے. کیا نگاہ فاطمہ ہے. اب عقد ہوا. کیا انتخاب فاطمہ تو زہرا ہے. ام البنین آئی. اب زینب ام کلثوم حسن حسین دروازے پہ کھڑے ہیں, استقبال کے لیے خوش ہیں. ہمارے گھر میں ام البنین آ رہی. جیسے قریب پہنچی ان کی سواری اتری, چاروں بچوں نے ماں کہہ کے بلایا, ماں اندر تشریف لائیے. روک کے کہا جب تک ماں کہتے رہو گے میں نہیں آ سکتی. میں آپ کی کنیز بن کے آئی ہوں, فاطمہ کے بچوں کی آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں. کیا انداز ہے. اور اب ولادت ہوتی ہے ابو الفضل عباس کی. رشتہ سمجھنے, تعلق کیا ہے. ذات فاطمہ کا ابو الفضل عباس کے ساتھ کیا تعلق ہے. حسین کے لیے کیا انتظام کر کے جا رہی ہیں. ولادت ہوئی جناب عباس کی. مولا متقیہ نے خود آذان کہی, داہنے کان میں بائیں کان میں اقامت کہی. نہیں معلوم کائنات کے سب سے بڑے عارف توحید کی آواز کا کیا اثر ہوگا. جیسے آذان و اقامت کہی, شہادتین جاری کیے, تو سیدہ زینب آگے بڑھی. کہا کچھ دیر کے لیے بھیا کو, عباس کو مجھے دے دیجیے. مولا متقیہ نے جناب عباس کو سیدہ زینب کی گود میں دے دیا, بوسہ دیا, سینے سے لگایا, پھر کان میں کچھ کہا. عباس کے کان میں کچھ کہا اور پھر واپس لوٹا دیا. کہا بابا یہ عباس کو رکھ لیجیے. علی پوچھتے ہیں زینب اپنے بھیا کے کان میں کیا کہا. کہا بابا میں نے ماں فاطمہ الزہرا کی وصیت پر عمل کیا. کہا کیسی وصیت. کہا دنیا سے جاتے ہوئے سیدہ نے, ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میرا بیٹا عباس دنیا میں آئے تو اسے گود میں لے کر اس کے کان میں میرا سلام کہنا کہ ماں فاطمہ تجھے سلام کہتی. عجیب تعلق ہے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ام البنین گھر میں پریشانی کے عالم میں چل رہی اور علی گھر میں داخل ہوئی. آ کر سلام کیا. بی بی نے جواب دیا. علی پوچھتے ام البنین آج آپ مضطرب ہیں, پریشان ہیں, خیریت ہے. کہا کہ بہت وقت گزر گیا, عباس گھر سے باہر ہے, ابھی تک واپس نہیں آئے. کہا چھوٹے نہیں ہیں, آ جائیں گے.
کہ آقا میں حاسدین مدینہ سے ڈرتی ہوں، ڈر ہے کوئی دشمن میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا جائے، اگر آپ کے لیے زحمت نہ ہو تو جا کے عباس کو ڈھونڈ لائیے۔ ام البنین کی خواہش کے احترام میں علی گھر سے پلٹے، کہاں؟ جنت البقیع۔ چلتے ہوئے پہنچے تو دیکھا کہ عباس قبر کے سرانے کھڑے ہیں اور مسلسل گریہ کیے جا رہے ہیں اور بار بار ایک جملہ ادا کر رہے ہیں۔ کیا؟ کہا بی بی میں نے سنا ہے کسی نے آپ کے دروازے کو آگ لگائی تھی، بی بی میں نے سنا ہے کسی نے آپ کے رخسار پر تماچے مارے تھے، بی بی میں نے سنا ہے کسی نے آپ کے ہاتھوں پر تازیانے مارے تھے۔ اے بی بی کاش میں ہوتا تو دیکھتا کہ دشمن کو اتنی بڑی جرأت کیسے ہوتی ہے۔ فاطمہ اور عباس، علی آگے بڑھے، عباس کو سینے سے لگایا، گھر کی طرف لے کے گئے، کہا بیٹا آپ یہاں کیسے آیا؟ آپ کی ماں آپ کی پریشان ہے، آپ کی ماں آپ کی پریشان ہے۔ کہا بابا میں قرآن کی تلاوت میں مشغول تھا، میں نے محسوس کیا کہ مسلسل کوئی مجھے آواز دے رہا، اور جب میں نے دقت کی تو میں سمجھا کہ جنت البقیع سے بی بی مجھے اپنے پاس بلا رہی ہے کہ بیٹا قریب آ جاؤ، میں تجھے نزدیک سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ عباس کون ہے؟ فاطمہ عطائے پروردگار، عباس عطائے فاطمہ۔ کیا انتخاب فاطمہ تو ظاہر کر صرف دو جملے اور عرض کر دیتا ہوں۔ کون ہے عباس؟ عباس کسی فرقے کی، کسی گروہ کی، کسی خاص طبقے کی میراث نہیں ہے۔ علامہ تقی جعفری اپنی کتاب حسین بن علی شہید فرہنگ کے پیشرو بشریت، عظیم کتاب ہے، اس کتاب میں جب پہنچتے اس مرحلے میں ابو الفضل عباس کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت تک جب سے کائنات کا آغاز ہوا اب تک 21 تہذیبیں گزر چکی ہیں، 21 تمدن گزر چکے ہیں۔ ہر تہذیب بشر اور ہر تمدن انسانی کی کچھ قدریں ہیں، مثلا جیسے سچائی ہے، جیسے شجاعت ہے، جیسے امانت ہے، اقدار ہیں، ویلیوز ہیں۔ لیکن ضروری نہیں کہ ایک تہذیب بشر کے نزدیک جس چیز کو بہت اہمیت ہو، جس قدر کو اہمیت دی جائے، دوسری تہذیب انسانی میں بھی اس کی وہی اہمیت ہو، ضروری نہیں۔ لیکن ایک وصف بشر اور ایک شرف انسانی ایسا ہے کہ دنیا کے ہر عصر کے تمدن اور تہذیب میں اسے سب سے زیادہ چاہا ہے، سراہا ہے، پسند کیا ہے، اور اس وصف بشر کا نام ہے وفا۔ اور ابو الفضل عباس اس کائنات میں وفا کی معراج ہے۔ تو عباس کسی خاص فرقے یا گروہ کی میراث نہیں ہے، ابو الفضل عباس سرمایہ بشریت ہے، سرمایہ انسانیت ہے۔ پہلے دن سے لے کے آخری دن تک، قیامت تک آنے والا انسان فخر کر سکتا ہے کہ عباس نامی یہ ہستی ہم انسانوں کے درمیان سے ہو کے جا چکی ہے۔ ہندو ہے، مسلمان نہیں، لیکن کیا اظہار کرنا ہے؟ کس طرح سے کہا کہ ہے جہاں میں کس قدر مخمور غم عباس کا، اور نقش سجدہ بن گیا ہے ہر قدم عباس کا۔ اور بدعتیں کہہ کے مسلمان جب الگ ہو جائیں گے، ہندو ہو کے ہم اٹھائیں گے علم عباس کا۔ یہ عطائے فاطمہ ہے۔ کیا دیا فاطمہ نے بشریت کو؟ عباس۔ یہ کون ہے؟ بس 2 سے 3 جملے مزید عرض کروں گا۔ یہ عباس ہے، وہ ولادت ہے، اور پھر دیکھ لیجیے بچپنا۔ ایسا نہیں کہ یہ 61 ہجری میں پانی کو پھینک دیا، پانی کے اوپر پلٹ آیا، پیاسے لوٹ آئے، نا، ماں چھوٹے ہیں ابھی، اور ایک ظرف میں رکھ کے کھجورے دیے، انگور دیے، ایک بشقاب میں رکھ کے بیٹا کھائیے، اور جیسے ہی بشقاب ہاتھ میں لی تو دروازے کی طرف چل پڑا۔ پتہ ہے ماں کو کہاں جا رہا ہے؟ ہمیں بتانے کے لیے پوچھا، بیٹا میں نے آپ کو کھانے کے لیے دی، اب کہاں جا رہا ہے؟ کہا ماں کو تو پتا ہے میں نے کبھی امام حسین پر سبقت نہیں کی،
کیسے ممکن ہے کہ امام نہ کھائیں اور میں پہلے کھانا؟ یہ شروع دن سے یہاں تک کہ جب مدینے سے روانہ ہو رہے آپ دیکھ لیں جو گورنر ہاؤس میں مروان بن حکم کے ساتھ جو ہوا، ابو الفضل عباس کس طرح سے پہنچے، اور پھر آپ مدینہ سے شروع کریں مکہ، مکہ سے آ جائیے کربلا، سارے سفر میں سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ امام حسین کی سواری سب سے آگے تھی، باقی جتنے بھی مخدرات عصمت و طہارت و اصحاب کی پیچھے تھے، لیکن دو ہستیاں مسلسل سارے سفر میں امام حسین کے ساتھ آئیں، ایک علی اکبر، ایک ابو الفضل عباس۔ علی اکبر کی سواری دائیں طرف، عباس کی سواری بائیں طرف تھا، لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ علی اکبر کا گھوڑا امام حسین کے گھوڑے سے مل کے چلتا تھا، ملا ہوا قریب، لیکن عباس کی سواری فاصلے تھے۔ کسی صحابی حسین نے پوچھا کہ عباس جب آپ نگاہیں حسین ابن علی میں رکھتے ہیں تو پھر فاصلہ رکھ کے کیوں چلتے ہیں؟ کہا کہ ادب اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ میرا قد اونچا ہے، امام کا قد متوسط ہے، اگر قریب چلوں گا، مل کے چلوں گا تو میرا سر اونچا نظر آئے گا اور میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ کیا کیا امام حسین کی سادس ہستی نے، کیا مانگا سیدہ زہرا نے؟ میں دو جملے عرض کروں گا۔ کربلا پہنچے، کربلا کے واقعات، 9 محرم کے واقعات، 10 محرم کے واقعات، ایک جملہ جناب فیضا کا عرض کرتا ہوں۔ اتنی ہیبت تھی، اتنا جلال تھا، جب جا رہے تھے خود اجازت مانگنا، اور امام حسین کا چونکہ شجاعت قوت قلب کا نام ہے، اجازت مانگنا اور اجازت دیتے نا، ورنہ امام کے اتنا بڑا لشکر، کم سے کم 8000 افراد شط فرات کے اوپر تلواریں لیے کھڑے ہیں، کم سے کم تعداد جو سامنے کھڑی ہے اتنے لوگوں کو، آپ بڑے سے بڑا آپ میں شجاع ہو، اگر وہ ایک بندے کے ساتھ 2-4 کے ساتھ لڑ سکے، لیکن 20-30 آ جائے تو پھر وہ بھی چپ ساتھ ادھر نہیں اٹھے گا، لیکن حضرت کا اجازت مانگنا، امام روک دیتے کہ اتنی بڑی جمعیت ہے آپ کیا کر پائیں گے، لیکن نہ، جانتے ہیں کہ عباس کتنے بڑے شجاع ہیں، اجازت دی۔ اور جب روانہ ہو رہے تھے تو ام فضہ نے یہ جملہ کہا بچوں سے، مخدرات عصمت و طہارت سے، عباس کو جاتے ہوئے جب میدان کی طرف بڑھ رہے تھے، اتنی ہیبت تھی، اتنا جلال تھا کہ سپاہی ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے، سب جس طرف حضرت بڑھتے تھے خوف و ہراس چھایا ہوا تھا دشمن پر۔ حضرت ابو الفضل عباس کے تعارف کے لیے ثانیہ زہرا کا یہ جملہ کافی ہے، اطمینان قلب، شہادت کے موقع پہ کیا کہا؟ آج کے دن تک ہم آرام کی نیند سوتے تھے، اطمینان سے سوتے تھے، اور دشمن بے چین رہتا تھا، مضطرب رہتا تھا۔ آج سے دشمن اطمینان کی نیند سوئے گا، اور آج سے ہم اطمینان سے نہیں سو پائیں گے۔ کتنا اعتماد ہے شخصیت پر ثانیہ زہرا کا، کتنا جلال اور ہیبت ہے، کیا انداز تھا جانے کا۔ جناب فیضہ کہتی ہے مخدرات عصمت و طہارت کو بلایا خیمے کے دروازے پہ، آپ مجھ سے پوچھا کرتی تھی کہ علی جنگ بدر میں کیسے لڑے، علی جنگ خیبر میں کیسے لڑے، علی فلاں جنگ میں کیسے لڑے۔ اگر علی کی شجاعت دیکھنی ہے، علی کی جنگ دیکھنی ہے تو اپنے بھائی عباس کو میدان جنگ کی طرف جاتے ہو دیکھیں۔ اس بچہ چلا، ایک جملہ کیا اثر تھا، چونکہ ایام شہادت ام المنی بھی شروع ہو چکی ہیں، اس لیے اس جملے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی۔ کون ہے حضرت، کیا شجاعت دکھائی، کیا ہے عطا فاطمہ، میں مسائل پڑھ چکا، لیکن 2 جملے عرض کر دوں۔ جب پلٹ کے گئے، اسیروں کا یہ قافلہ مدینے میں داخل ہوا تو ام المنی اپنے پوتے کی فاضل کی انگلی پکڑ کر آگے بڑھی استقبال کے لیے۔ جیسی قافلے کی خبر دی گئی اور جیسی سب پہنچے، سلام کے بعد جو پہلا سوال پوچھا بی بی امام سجاد سے، کہا کیا میرے بیٹے عباس نے کربلا میں فرزند فاطمہ کے ساتھ وفا کی یا نہیں؟ امام سجاد نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ جب ہمیں کربلا سے اسیر کیا گیا کوفہ اور کوفہ سے شام کی جانب، اس سفر میں عمر سعد کی سواری میرے قریب تھی،
اور راستے میں ایک مرتبہ شیمر ابن ذوالجوشن عمر سعد کے قریب آیا اور دوران گفتگو ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا کہ تو میرے سامنے قتل حسین کی کیفیت کو بیان کر، تو نے کیسے قتل کیا حسین کو؟ کہا کہ میں نے اپنے خنجر کو کون کیا اور اس کے بعد جب حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھا تو میں نے ضرب چلائی، اور جیسے ہی میں نے ضرب چلائی حسین کی زبان سے یہ ذکر جاری ہوا، رضا بقضائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ یہاں تک کہ جب میں نے دوسری ضرب چلائی حسین کی زبان سے یہی ذکر جاری ہوا، اور میں ضربیں چلاتا رہا، ہر ضرب کے بعد حسین کی زبان سے ذکر خدا جاری ہوا، رضا بقضائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ یہاں تک کہ جب میں نے 13ویں ضرب چلائی اور 13ویں ضرب چلانے کے بعد میں نے حسین کا سر حسین کے تن سے جدا کیا، اور اب میں نے حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالے اور حسین نے سر جب بلند کیا تو میں نے دیکھا کہ ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے۔ میرے ذہن میں خیال آیا، آنسو روک کے یہ جملہ سن لیجیے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ عطا فاطمہ کیا ہے۔ کہا کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ حسین اب کیا ذکر کر رہا ہے، اب کس کا ذکر کر رہا ہے؟ کہا کہ حسین کی آواز بہت نحیف تھی، ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، اس لیے میں اپنے کان حسین کے لبوں کے قریب لے کے گیا، اور جب میں اپنے کان حسین کے لبوں کے قریب لے کے گیا تو بس ایک آواز آ رہی تھی، عباس عباس۔ کون ہے عباس؟ دشمن گواہی دیتا ہے، مروان بن حکم مدینے کا سابق گورنر، مدینے کا سابق گورنر۔ کیا میں دیکھتا تھا کہ ہر روز ایک بی بی بلا ناغہ صبح جنت البقیع کی طرف بڑھتی ہے اور آ کر قبر فاطمہ الزہرا پر بیٹھ جاتی ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ بی بی کون ہے اور یہاں کیوں آتی ہے؟ کہا کہ یہ ام البنین ہے، علی کی زوجہ ہے، اور یہاں ہر روز صبح فاطمہ الزہرا کی پیغمبر اسلام کی بیٹی کی قبر پہ آتی ہیں۔ مروان کہتا ہے کہ میں کھڑا ہو گیا سننے کے لیے کہ ام البنین آ کر کیا بات کرتی۔ کہ جیسے ام البنین پہنچی قبر فاطمہ پر پہلی بات کہی، کہ فاطمہ میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کی شہادت کا پرسہ پیش کرتی ہوں۔ کہ بیوی مجھے یقین نہیں آتا، مجھے یقین نہیں آتا کہ میرا عباس مارا گیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میرا عباس کتنا بڑا شجاع ہے، کتنا بڑا دلاور ہے، کسی میں جرأت نہیں تھی کہ میرے بیٹے کو شہید کر سکیں، مجھے یقین نہیں آتا۔ لیکن جب سنتی ہوں کہ کسی نے آپ کی بیٹی کے سر سے نیزے کے ساتھ چادر اتاری، اور جب سنتی ہوں کہ کسی نے حسین کی بیٹی کے رخسار پہ تماچے مارے، پھر یقین آ جاتا ہے کہ نہیں ہوگا جب یہ تو ایسے ہوا ہوگا۔ پروردگار بحق فاطمہ الزہرا ہماری آج کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہماری اس عبادت کے لیے اجر عظیم قرار دے۔ پروردگار حاضرین پر اپنی خاص نعمتوں اور رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار جو مومن جو حاجت لے کے آیا اپنے دل میں، ذات فاطمہ الزہرا کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ہر مومن کی ہر حاجت کو پورا فرما، ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام مومنین کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ کچھ دعائیں ہیں